اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بھٹکل و مضافات میں 1,15,000 کلو فطرہ تقسیم، مرکزی فطرہ کمیٹی کی خدمات قابل تحسین۔ ایئر انڈیا طیارے کی خراب اے سی کے ساتھ پرواز، ڈی جی سی اے نے لی نوٹس۔ اعظم خان کی مشکلیں بڑی، جوہر یونیورسٹی کی ہو سکتی ہے سی بی آئی جانچ۔ قطر کی مظاہرے کچلنے کے لیے اسلحے اور آلات کی خریداری، برازیل کی ایک کمپنی کے ساتھ قطر کی ڈیل۔ قطر نے بائیکاٹ کرنے والے ممالک کے مطالبات کا جواب کویت کو پہنچا دیا۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل عید کی رات جہاں تمام لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں، وہی مرکزی فطرہ کمیٹی کے ممبران اور بھٹکل و مضافات میں واقع اس کے سینٹروں سے جڑے لوگ فطرہ تقسیم کرنے میں اپنے رات گزار دیتے ہیں۔ فطرہ تقسیم کے لیے بھٹکل میں قائم مرکزی فطرہ کمیٹی کے نام کا اس ادارے کی خدمات گزشتہ 32 سالوں سے انجام پا رہی ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب اس کا دائرہ شہر سے نکل کر منجیشور، بسرور، شیرور، منکی، ہناور اور کمٹا کے نواحی علاقوں تک پھیل گیا ہے۔ قابل تعریف ہے وہ افراد جو عید کی رات فطرہ تقسیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور بہت ہی منظم انداز میں فطرہ تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار آج علی پبلک اسکول میں فطرہ کمیٹی کی جائزہ تھی اور عید ملن تقریب میں علماء، دانشوران اور مختلف جماعتوں کے ذمہ داران نے کیا۔ فطرہ کمیٹی کے کنوینر اور مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد الیاس ندوی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ فطرہ کمیٹی کا کام الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں بہت ہی منظم انداز میں ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ فطرہ وصول کرنے کے لیے بھیڑ لگاتے تھے، اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فطرہ مستحقین تک، ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے، اور اس میں الحمدللہ ہم دن بدن کامیاب ہو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید بہتری لانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ انہوں نے اس رات کام کرنے والے اور تعاون کرنے والے نوجوانوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ واقعی قابل مبارکباد ہیں ہمارے نوجوان جو اپنا وقت صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں وہ اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، اور وہ افراد بھی شامل ہیں جو اپنی جوانی کے دور سے کام کرتے آ رہے ہیں، اور اب بھی کر رہے ہیں، اور اپنے اولاد اور اپنے پوتوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ مولانا نے ان سال کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ اس سال بھی بیرونی جماعتوں کی جانب سے فطرہ کے چاول موصول ہوئے، اور بھٹکل و آس پاس میں کل 1,15,000 کلو چاول 1500 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ مولانا نے کہا کہ خوش آئند بات یہ رہی کہ بھٹکل میں رہائش پذیر تقریباً 100 خاندانوں کو ان کی مالی استطاعت اچھی رہنے کی وجہ سے فہرست سے نکال دیا گیا، اور مضافات علاقوں کے کئی نئے مستحق خاندانوں کو اس میں اضافہ کیا گیا۔ محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹے ندوی نے بھی فطرہ کمیٹی کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فطرہ تقسیم کا عمل ایک خدمت خلق کا عمل ہے۔ کام کرنے والے افراد کو اجر کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیواؤں، یتیموں اور غریب و نادار لوگوں کی دعائیں بھی ملتی ہے۔ اس موقع پر استاد دارالعلوم العلماء لکھنؤ مولانا فیصل احمد آرمار نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاید ہی اتنے منظم انداز میں فطرہ تقسیم کا کام بھٹکل کے علاوہ کہیں انجام دیا جاتا ہو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فطرہ مستحق افراد تک پہنچتا ہے۔ نظامت کے فرائض جناب پرویز صاحب نے انجام دیے۔ ملحوظ رہے کہ جلسے کا آغاز مولانا فرقان مالکی ندوی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر اسٹیج پر مختلف دانشوران، علماء اور جماعت اور دیگر اداروں کے ذمہ داران موجود تھے۔ نئی دہلی، سرکاری طیارہ کمپنی ایئر انڈیا کی فلائٹ میں اے سی خراب ہونے کے باوجود طیارے کے پرواز بھرنے کے معاملے میں شہری ہوا بازی کی نگرانی کرنے والے ادارے
DGCA نے نوٹس لیا ہے۔ پرائیویٹ طیارہ کمپنیوں کے مسافر بھی اس طرح کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل پر خبر دکھائے جانے کے بعد ایئر لائن اور شہری ہوا بازی کا ڈائریکٹریٹ DGCA حرکت میں آ گیا ہے۔ ایئر انڈیا کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ایئر لائن نے اندرونی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ ساتھ ہی DGCA کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نے بھی اس پر نوٹس لیتے ہوئے اس پر تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایئر انڈیا کی پرواز نمبر AI 880 اتوار دوپہر بعد 1:25 پر باگڈور گراج سے روانہ ہوئی تھی اور 3:52 پر دہلی ہوائی اڈے پر اتری۔ مسافروں نے بتایا کہ طیارے کا AC خراب تھا اور مسافروں کا گرمی سے حال بے حال ہو رہا تھا۔ کچھ مسافروں نے ہنگامہ بھی کیا، اس کے باوجود پائلٹ نے پرواز بھری اور قریب 2 گھنٹے تک مسافروں کو گرمی برداشت کرنی پڑی۔ وائرل ہوئے ایک ویڈیو میں مسافرین خود کو درپیش مشکلات کے متعلق عملے سے شکایت کر رہے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسافرین نے فلائٹ کیبن عملے کو بھی درپیش مشکلات کے متعلق شکایت درج کرائی، جس کے بعد انہیں بھروسہ دلایا گیا کہ بہت جلد AC شروع ہو جائے گا، مگر اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی تو پھر بعد میں 2 گھنٹے کے بعد طیارہ دہلی ہوائی اڈے پر اتار دیا گیا۔ رامپور سابقہ اکھلیش حکومت میں قدر آور وزیر رہے اعظم خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد وزیر کا عہدہ تو گیا ہی، اب CBI جانچ کی تلوار بھی لٹکنے لگی ہے۔ دراصل صوبے کی یوگی حکومت جوہر یونیورسٹی کی لیز لگی ہوئی ہے۔ لیز پر لی گئی زمینوں کی جانچ CBI سے کرا سکتی ہے۔ اقلیتی بہبود کے وزیر مملکت بلدیہ سنگ اولاق نے ETV نیوز 18 سے خاص بات چیت میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہر یونیورسٹی کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی کے لیے الگ الگ شعبہ عمارت بنوانا تھا جو بعد میں 100 روپے مہینے کی لیز پر جوہر ٹرسٹ میں چلی جاتی تھی۔ اولاق نے کہا کہ اب اعظم خان سے پائی کا حساب لیا جائے گا۔ بتا دیں جوہر یونیورسٹی کو لیز پر دی گئی زمین اقلیتی وقف اور دیگر سرکاری محکموں کی ہے۔ الزام ہے کہ ان زمینوں کو افسروں سے زبردستی لیا گیا ہے۔ اب یوگی حکومت نے اس معاملے میں تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ وزیر مملکت اولاق نے بتایا کہ بہت ہی سنگین موضوع ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی بنا پر اعظم خان مشکلات کی چکی میں پستا جائے اور اعظم خان کی مشکلیں کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس میں اس بات کو بھی ڈال دی گئی ہے کہ تمام رپورٹ آنے کے بعد اس کی CBI جانچ کی سفارش کی جائے گی۔ دبئی ایک ایسے وقت میں جب سعودی عرب کی قیادت میں بعض عرب ملکوں نے قطر کا سفارتی اور معاشی بائیکاٹ شروع کیا ہے۔ دوحہ نے مظاہروں اور ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے بڑے بڑے پیمانے پر اسلحہ اور آلات خریدنا شروع کیے ہیں۔ العربیہ TV چینل کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ قطر نے حال ہی میں برازیل کی ایک بڑی کمپنی کے ساتھ مظاہروں کو اور احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور اسلحے کی ڈیل کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر اور برازیلی کمپنی کے درمیان بہت ہی بڑی ڈیل ہوئی ہے۔ فریقین کے درمیان اس طرح کے مزید سودوں کا بھی امکان موجود ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قطری حکومت نے عوامی مظاہروں کو کچلنے کے لیے آلات اور اسلحے کی خریداری کسی بھی ممکنہ عوامی بغاوت کے پیش نظر شروع کی ہے، کیونکہ وہ دوحہ کی خارجی پالیسی کے باعث اس کے معاشی اور سفارتی بائیکاٹ پر عوام حکومت کے خلاف احتجاج پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ یہ اطلاعات بھی آئی ہے کہ حکومت کی خارجہ پالیسی بالخصوص دہشت گرد گروپوں کی حمایت و معاونت پر قطری عوام میں حکومت کے خلاف سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ کویت العربیہ.net کے مطابق قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سوموار کے روز کویت پہنچے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے عرب ممالک کے مطالبات کی فہرست کے رد عمل میں اپنے ملک کا جواب کویت کے حوالے کر دیا ہے۔ سعودی عرب، بحرین، مصر اور متحدہ عرب امارات نے اتوار کو کویت کی درخواست پر قطر کو 13 مطالبات کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں 48 گھنٹے کی توسیع کر دی تھی۔ ان ممالک نے قطر سے دہشت گردوں سے ناطہ توڑنے، ان کی مالی معاونت ختم کرنے، الجزیرہ نیوز چینل کو بند کرنے اور اپنے ترک فوج کے اڈے کے قیام کا منصوبہ ختم کرنے سمیت مختلف مطالبات کیے ہیں۔ ان چاروں ممالک نے 5 جون کو قطر سے سفارتی، سیاسی اور تجارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے اور اس پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کیا تھا، جبکہ قطر نے ان تمام الزامات کی تردید کی تھی۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ،
ٹی ٹیبل کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔